بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لندن سے میں ہوں شراز خان۔ میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کیا کسی ڈیل یا سہولت کاری کا نتیجہ ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ پاکستان کی عوام کی طرف سے کس طرح کا رد عمل متوقع ہے؟ اور پھر سوال یہ بھی ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بن پائیں گے یا نہیں؟ میرے نزدیک میاں نواز شریف کی وطن واپسی 100% نہیں بلکہ 1000% سہولت کاری اور ضمانت یا ڈن ڈیل کا نیٹ نتیجہ ہے۔ یہ ڈیل ملکی اور غیر ملکی قوتوں کے باہمی اشتراک یا گٹھ جوڑ کا بھی شخصانہ لگتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان پہنچنے سے پہلے اپنے ضامنوں سے، جن میں سعودی عرب، قطر، کویت اور UAE شامل ہیں، اور غائبانہ طور پر صدر جو بائیڈن کی بھی تائید حاصل ہے۔ برطانیہ میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر محمد فیصل نے جس طرح جاتے ہوئے انہوں نے میاں نواز شریف کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا اور بیانیہ بنا کر دیا، یہ سارے عمل سونے پر سہاگا ہے۔ پھر ہائی کورٹ کی جانب سے پاکستان کے مروجہ آئین کے ماورا یا آئین کے برخلاف حفاظتی ضمانت ہو جائے اور سیکنڈوں میں پاکستان کی عدلیہ، ججوں، آئین، قانون، بینچ و بار کا جس طرح جنازہ نکال دیا گیا، برکس نکال دی گیا، یہ سب ڈیلی کا یا سہولت کاری کا نتیجہ ہے۔ پھر لاہور مینار پاکستان پر جلسے کا انعقاد اور پوری حکومتی مشنری سرکاری خرچے پر متحرک ہونا، یہ ساری کڑیاں اس ڈیل کا تانا بانا ہے۔ جب تک عوام کی بات ہے یا ان کے جذبات کی بات ہے یا ان کے رد عمل کی بات ہے، تو پچھلے 2 سالوں میں روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ نہ صرف سرعام عوام گالیاں دیتی ہوئی نظر آتی ہے، بلکہ چوکوں میں، چراؤں میں، نگر نگر سراپائے احتجاج ہے۔ جہاں کہیں بھی نونی لیگی یا نون لیگ کے لیڈران نظر آتے ہیں، ان کے بینر نظر آتے ہیں، اس کو دیکھ کر جس طرح لوگ گالیاں دے رہے ہیں، یا وہ بینر نظر آتے ہی اس کو اتار دیتے ہیں، اکھاڑ دیتے ہیں، وہ یہی لگتا ہے کہ عوام کا رد عمل بہت سخت ہے اور آئے گا۔ جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے، تو میرے نزدیک پاکستان کے اس سے پہلے 32 وزیر اعظم آ چکے ہیں، اور جتنے بھی وزیر اعظم بنے ہیں وہ ہمارے مقتدر حلقوں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے بنے، اور یہ عمل بعید از قیاس نہیں، یہ ناممکنات میں سے نہیں۔ It's not difficult that somebody from the top of establishment who is more powerful، وہ جس کو چاہیں وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیں، اور جس کو چاہیں وہ کھاڑ کے پھینک دیں یا اسے نکال دیں۔ ایسا ہم نے میاں نواز شریف کے ساتھ بھی دیکھا، ایسا ہم نے یوسف رضا گیلانی کے ساتھ بھی دیکھا، ایسا ہی ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی دیکھا، ایسا ہی ہم نے بے نظیر کے ساتھ دیکھا، ایسا ہی ہم نے عمران خان کے ساتھ دیکھا۔ ملک ترقی نہیں کرتے جب تک عوام کی آواز کو سنا نہیں جاتا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب یا ملک کے جتنے بھی وزرائے اعظم ماضی میں گزرے ہیں، ان کی کارکردگی ہسٹری کے کتابوں میں درج ہے، اور جس نے جو کرائے نمایاں
سر انجام دیے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جج، وہ پروسیکیوٹر، وہ وکلاء جو اس آئین کو پروٹیکٹ اور قانون کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پاکستان کی عوام کے پیسے سے تنخواہیں لیتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کو، قانون کو پروٹیکٹ کریں۔ وہ ناکام ہوئے ہیں قانون کی بالادستی، قانون کو پروٹیکٹ کرنے میں، میاں نواز شریف کے کیس میں۔ لہذا میاں نواز شریف صاحب اب نظریہ ضرورت کے مطابق، جس طرح پاکستان کے سابق وزیر اعظم جو اس وقت جیل میں ہیں، جو بغیر کسی چارج کے، بغیر کسی سزا کے اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں، ایک کیس ہے جس میں ان کو سزا ہوئی ہے، وہ ہے توشہ خانہ کا کیس، گڑی پیسے دے کر خریدنا اور پھر مارکیٹ میں بیچ دینا۔ ان کو اس کے اوپر سزا ہوئی ہے اور سزا وہ معطل ہے، اس کے علاوہ کسی اور کیس میں سزا نہیں ہوئی۔ وہ جیل کے اندر موجود ہیں، لیکن جو شخص کنوکٹڈ تھا، عدالتوں نے اس کو سزا دی، اسے نائل قرار دیا، لے لی گئی ہے پروٹیکٹیو ضمانت۔ پاکستان کے آئین کے اندر ضمانت قبل از گرفتاری کا کنسیپٹ تو موجود ہے کہ آپ لاہور سے اسلام آباد جا رہے ہیں تو آپ پروٹیکٹیو بیل لے رہے ہیں کہ آپ اسلام آباد میں جا رہے ہیں، عدالت میں جا رہے ہیں یا کسی اور جگہ جا رہے ہیں، یا اگلی پیشگی تک مجھے قبل از گرفتاری ضمانت چاہیے، بیل بیفور اریسٹ۔ لیکن جو حفاظتی ضمانت ہوتی ہے وہ کسی شخص کو جس کو سزا پہلے ہو چکی ہو، وہ ابھی بھگت رہا ہو، اس نے سزا کاٹی نہیں ہے، اس کو غیر معمولی طور پر ریلیف دیا جاتا ہے کہ آپ لندن جائیں اور علاج کروائیں، اور اسٹامپ لکھ کر دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ڈیل بنائی جاتی ہے۔ وہ 4 سال لندن میں رہا ہے اور واپس ضرورت پڑی تو اس کو واپس لے کے جا رہے ہیں۔ تو عوام اس دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، میڈیا کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے سیاسی، معاشی اور آئینی، دستوری عدم استحکام، وائلیشنز آف ایوری تھنگ، تو اس کے نتیجے میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ملک کا ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم میاں نواز شریف اگر بن بھی گئے تو یہ محدود وقت کے لیے ہی وزیر اعظم بنیں گے، جیلوں سے، سزاؤں سے، لوگوں کو پکڑ دکڑ کر عوام کی آواز کو دبا کر الیکشن کروانا، اور الیکشن میں ایک ایسی پارٹی جو وفاق کی پارٹی ہو اس کو باہر کر دینا، اس کو کون تسلیم کرے گا؟ ملک ہمارا آگے نہیں جائے گا، جمہوریت آگے نہیں جائے گی، ملک کے اندر سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ عوام کا، لوگوں کا منڈیٹ چوری کر کے الیکشن کروائے جا رہے ہیں۔ آخر میں اپنی عسکری قیادت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ملک آگے نہیں جا رہا ہے۔ ملک میں جب بھی کبھی ایسے انتخابات ہوں گے جس میں عوام کو آزادانہ طور پر ووٹ کا حق نہیں دیا جائے گا، یہ ہمارا ملک آگے نہیں بڑھے گا۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ 2018 میں نواز شریف کو آؤٹ اور پھر عمران خان کو ان، 2024 میں یا 23 میں نواز شریف کو ان، عمران خان کو جیل میں سزا دی جا رہی ہے. تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ نہ ہی ملک کے لیے اچھے ہیں، نہ ہماری عسکری قیادت کے لیے، ہمارے اداروں کے لیے، نہ فوج کے لیے، نہ عدلیہ کے لیے کوئی خوشائن بات ہے، کوئی اپریسیشن کے لائق نہیں ہے. یہ قوم ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہم میں سے ہیں اور عوام آپ میں سے ہے. جن معاشروں نے ترقی کی ہے انہوں نے جمہوری طریقے سے آزادانہ طور پر جمہوریت کو آگے بڑھایا ہے، آئین اور قانون کی بالادستی قائم کی ہے. مجھے شرم آتی ہے اپنی اس عدلیہ پر، ان ججوں پر جنہوں نے چند سیکنڈوں میں بیل دے دی میاں نواز شریف صاحب کو. یہ کیا پتہ دیتی ہے؟ یہ پتہ دیتی ہے کہ ہماری عدلیہ یہ کیا یہی الف آپ نے اٹھایا ہوا ہے. ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے 75 سالوں سے پیچھے ہی جا رہے ہیں، آگے نہیں جا رہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو شیئر بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو آپ فالو بھی کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.